دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ جی بولیں۔ ہاں میں جہانگیر بول رہا ہوں، بولیں۔ وہ ابھی ہم نے پرسوں یا 2-3 دن پہلے کال کیا تھا، آپ کہہ رہے تھے آپ کہیں جا رہے تھے جلدی میں، تو اس لیے آپ سے میری بات ہو نہیں پائی تھی۔ اچھا ہاں جی، یاد ہوگا آپ کو؟ رفیق بھائی جی ہاں رفیق جی بالکل، بہت اچھی بات ہے، آپ کو نام یاد رہا میرا۔ میں کہ چلو ایک بار، اصل میں کل ٹائم مجھے مل رہا ہے، کل کسی کا انتقال ہو گیا، وہاں چلا گیا تھا، تو کل میرے کو ٹائم مل نہیں پایا تھا، تو آج ٹائم تھا، میں کہ چلو تھوڑا بات کر لیتے ہیں آپ سے۔ تو ویسے آپ رہتے کہاں پر ہیں آپ؟ میں یو پی میں کون سے؟ سنبل میں؟ کیا بات کر دی؟ اچھا، اور آپ کہاں سے؟ سنبل میں کون سی جگہ بھائی؟ سرائے کریم، سرائے چودھری؟ آپ کون سی جگہ سے ہیں سنبل میں؟ نہیں میں سنبل میں رہتا نہیں ہوں، سنبل میں اصل میں میرے دوست رہتے ہیں، میں تو دلی میں رہتا ہوں۔ اچھا سنبل میں نا سرائے کریم بھی گیا ہوں میں، سرائے چودھری بھی گیا ہوں، سرائے چودھری میں شادی میں بھی گیا تھا۔ جی تو آپ کدھر رہتے ہیں؟ ہاں تو سرائے کریم میں میری بہن کا گھر ہے، میں یہیں سے پاس میں رہتا ہوں۔ اچھا جی، سرائے کریم میں کون سی کالونی ہے؟ وہ کوٹلا اور ایک گھوڑا، وہ سنیے آپ نے تکیہ نام سے کالونی، ہمیں جانتے ہیں آپ؟ ہاں تکیہ ہے، وہ جو ہے نا وہاں پر تیجرام کی کوٹھی گھستے ہیں، سیدھے اندر چلے جاتے ہیں، سیدھا سے بھی بہت تکیہ طرف جو ہے۔ اچھا جی ہاں بالکل انشاءاللہ، اس میں کیا ہے، یار چلو وہ یہ دوست ہے تو دوست بھی ہے، پھر اختیار بھی ہے، وہ تو میرے بھانجے کا نا سسرال ہے وہاں پر تکیہ میں۔ اچھا ہاں جی، اسی بارے میں کہا چلو سنبل تو کبھی کبھار لگا رہتا ہے جی خیر چلیے، اچھی بات ہے، آپ سے مل کے بڑا مطلب اچھی خوشی۔ نمبر وہ ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ تھوڑا نا گروپوں میں لگے رہتے ہیں، کئی سارے گروپوں میں ایڈ ہے نا وہ، اب ان کے ہیں گروپ، کسی گروپ میں اہل حدیث ہیں، کسی گروپ میں دیوبندی ہیں، کسی گروپ میں شیعہ راوی ہیں، تو انہی میں سے کسی گروپ نے آپ کا نمبر نکالا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارے بھائی ہیں جہانگیر بھائی، یہ جو ہے کچھ جانتے ہیں تھوڑا دین کے بارے میں۔ میں چلو کوئی بات نہیں، اگر پیار محبت سے بات کریں گے تو اپنا انشاءاللہ بات کریں گے، تو کچھ مولا علی کے بارے میں انشاءاللہ حافظ۔ جی تو جہانگیر صاحب، سب سے پہلی بات یہ تھی مجھے کہ ویسے تو آپ کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو آج کل خود کو مولا ہی کہتے ہیں، یہ بات سچ ہے کیا؟ خدا نے ہمارا نام ہوا سماکم المسلمین رکھا تو ہم مسلمان ہیں۔ جی ہاں، نہیں ویسے وہ تو ٹھیک ہے، بٹ یہ نا وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، کوئی انسان ہے وہ کسی خاص جماعت سے تعلق ہوتا ہے، جیسے اہل حدیث ہے وہ خود سے اہل حدیث کہتا ہے، یہ تو ہمارے عرفی نام ہے جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں، ہے نا؟ اور جیسے اللہ نے ہمیں انسان بھی فرمایا، لیکن پھر اسی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ، ہے نا؟ تو بہرحال یہ ہماری عرفی پہچان ہے کہ ہم خود کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ اور بھی جو نام ہے لوگوں کے، وہ سب لوگ نام سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، جیسے آپ کے یہاں پر موجود ہیں سنبل کے اندر۔ آپ کیا ہیں؟ جی میں وہ ہوں جن کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی ہاں، تو ہمارا جو موقف ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تعلق سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو جی بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ جو ہے بریلوی فرقے سے ہیں؟ ہاں جی، آپ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں بریلوی فرقہ۔ نہیں میری زبان میں نہیں، آپ اپنی زبان میں بتائیں۔ جی ہاں میں نے بہت ہم بریلوی ہے نا بھائی، بریلوی ہمارا بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، نہ کوئی مذہب ہے، ہمارا تو مسلک ہے، جماعت ہے ایک، یہ ایک عرفی نام ہے جو ہمیں ہمارے مخالفین نے دیا ہے، تو ان کی تسلی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تمہارے ساتھ بریلوی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ میں نے بول تو دیا آپ کو، اہل سنت و جماعت۔ اچھا اہل سنت و جماعت آپ کا فرقہ ہے؟ جی بالکل جی ٹھیک ہے، پھر اب اگلی بات میں بتاؤں؟ جی ہاں بتائیں۔ قرآن کو آپ مانتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، بالکل مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جی بالکل جی ماشاء اللہ، بہت اچھی فرقوں میں نہ بچو، تو پھر آپ فرقے میں کیوں بٹ رہے ہیں؟
ہم نے کہا کہ ہم فرقوں بٹے پڑھیں جناب، یہ تھا نا کل تو آپ کیوں آپ بھی کہنا کہ میں اہل سنت و جماعت فرقے سے ہوں؟ نہیں، پھر وہی بات ہے، تو اہل سنت و جماعت کی فرقہ نہیں ہے نا، یہ تو اسلام کی ایک عظیم اسلام ہے اور قدیم ترین شاخ ہے نا یہ اسلام کی. یہ اسلام ہے مطلب آپ ہے اہل سنت کو نہیں، آپ اہل سنت کو نہیں مانتے آپ؟ نہیں آپ یہ بتائیے اہل سنت و جماعت جو ہے یہ اسلام ہے فرقہ ہے؟ جہانگیر صاحب دیکھیں جائیں صاحب تھوڑی سی معتدل بات کریں یہاں. دیکھیے پہلی چیز یہ کہ جو مسلمان ہے وہ تو ہمارا وہ نام ہے جو ہمارا ادیان وہ ایک الگ بات رہی یار. ٹھیک ہے، وہ پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ مسلمانوں میں دو گروہ بنے شروع سے ہی، جو ایک کہلایا اہل سنت، ایک کہلایا اہل تشیع. تو آپ یا تو اہل تشیع ہوں گے یا اہل سنت ہوں گے. جی دوسری بات بولوں؟ ٹھیک ہے، میں دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا اس میں. دیکھیں ہاں جی، آپ بول رہے ہیں کہ پہلے اسلام تھا اور اسلام سے پھر دو گروپ بنے، ایک اہل سنت و جماعت اور ایک اہل تشیع بنا بالکل. اس کے بعد ایک خارجی مطلب وقت ہوگا یہ ہاں پھر وہ جو بھی چلتے رہے آگے اب آگے تو کافی سارے ہو گئے. جی بالکل، جو بھی بنتے رہے. تو اس کو مطلب آپ بھی مانتے ہیں کہ پہلے اسلام تھا، پھر اسلام سے دو فرقے بنے، ایک اہل سنت و جماعت اور فرقہ اس کو بولتے ہیں جو ٹوٹ گیا. اسلام تو پھر دونوں میں نہیں ہے. نہیں ایسا ہے نا، دیکھیے میں نے اسلام تھا، اسلام میں دو گروہ بنے ہیں، ایک اہل تشیع کہلاتا ہے، ایک اہل سنت کہلاتا ہے. بول رہا ہوں بھائی، اور اہل سنت جو اہل سنت ہے یہ اسلام کی شاخ ہے، نہ کہ یہ کوئی فرقہ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام بھی اہل سنت بھی فرقہ ہے، اہل تشیع بھی فرقہ ہے، تو پھر آپ کہاں پر جائیں گے؟ تو امام اور جتنے بڑے بڑے ہمارے قدیم اخلاق ہیں کون تھے بھائی؟ اماموں کو چھوٹے پھر کسے پکڑیں آپ یہ بتائیے مجھے. اسلام کو ہم کہاں سے سیکھیں؟ ارے میری بات سنو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے بقول آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی اسلام کی دو شاخیں پھر یہ بالکل جی ہیں فرقہ نہیں ہے. آپ کے دونوں ہی اسلام کی دو شاخیں ہیں. میرے زبان میں نہیں، آپ نے زبان میں جو بھی سمجھ لیجیے. میرے زبان کے مطابق نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی. آپ نے کہا کہ اہل سنت و جماعت ہے، اسلام کی دوسری شاخ ہے. اہل تشیع فرقہ ہے اور اہل سنت اسلام کا ہی ایک نیا نام ہے بس، جو ہمارے اسلاف نے ہم کو دیا. ٹھیک ہے جی، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے اور دیگر ائمہ مجتہدین سے ہم کو یہی نام ملا. ٹھیک ہے. اور اہل تشیع کے بارے میں ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ تھا کہ شیعوں کے پیچھے نماز پڑھو اور یہود و نصرانی کے پیچھے نماز پڑھو، ایک ہی بات ہے، برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم اہل تشیع جو روافض کھلے جو بالکل صحابہ کرام کو معاذ اللہ منافق مرتد مانتے ہیں، ان کو تو ہم بالکل جہنمی مانتے ہیں. رہی بات یہ کہ بعض اہل تشیع جو صحابہ کرام کے بارے میں سافٹ تھے، ان سے کچھ ہلکے پھلکے معاملات میں انہوں نے اختلاف کرا، ان کو ہم خالی گمراہ کہتے ہیں، ہم انہیں جہنمی نہیں کہتے مطلقاً کہ ہم انہیں جہنمی کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے روایتیں لی گئی ہیں کتاب میں، ہماری جو جتنی بھی کتابیں حدیث کی ان میں جو ہے اہل تشیع حضرات سے حدیثیں بھی لی گئی ہیں. لیکن یہ اہل تشیع کو پرکھا گیا کہ یہ صحابہ پر گالی تو نہیں بکتا، یا مولا علی خلاف تو نہیں بھونکتا ہے نا، یا حدیثیں تو نہیں کرتا. تو یہ کمی اس کے اندر نہیں پائی تو ان سے روایتیں لی گئی ہیں ہے نا. لیکن جو شیعت میں غلو کرتا تھا، جو یا تو صحابہ کو گالی بکتا ہے یا مولا علی کو گالی بکتا ہے نا، تو ایسے بدبختوں کی روایتیں ہم نے قبول نہیں کی ہیں ہے نا جی. یہ بہت بڑھیا. اب رہی بات یہ، اب آج کے زمانے میں کیونکہ یہ ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جو خود کو کہتا ہے مولائی، ہم خود کو مولائی بھی کہتے ہیں اور خود کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی اسلام تو اسلام ہے، اہل سنت کہاں سے آ گیا بھائی؟ جب اہل سنت نہیں تھا تو پھر اہل سنت کو وہ کیوں آ رہے ہوتے بھائی؟ اور جتنے بھی اماموں کا حوالہ پیش کرتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مصنف ابن ابی شیبہ، جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اہل سنت تھے ٹوٹلی ہے نا جی. پھر ان کی کتابوں سے حدیثیں پیش کرتے ہیں اور حدیثوں میں اپنا من گھڑت مطلب پیش کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان لوگوں نے اتنا گلو کرا ہے اپنے اہل تشیع ہونے میں کہ ان کے نزدیک ابو طالب کو اگر کوئی مومن نہیں مانتا تو اس پہ تو لعن طعن کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ابو طالب اگر مومن نہیں تو دنیا میں کوئی مومن نہیں معاذ اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول کے والدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی؟ ابھی امام بخاری کی تحقیق وہ کافر تھے، امام ابو داؤد کے کافر تھے. اچھا، اللہ کے رسول کے والدین تو معاذ اللہ کافر ہے، مولا علی کے والد وہ مومن ہے، دنیا کی مومن نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول سے مطلب نہیں ہے. بھلے ہی انسان اللہ کے رسول گالیاں بکے، لیکن اگر وہ مولا علی کے نام کا ڈھول پیٹ رہا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا نیک پرہیزگار انسان ہے. ابھی 5 دن پہلے ہی میرے بندے نہیں، سچ میں یقین مانے آپ قسم سے، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا آڈیو. 5 دن پہلے میرے بندے سے بات ہوئی تھی تو اس سے میں نے جب کہا کہ وہ پیر صاحب سے کوئی کہہ رہے مجھے خلافت ہے. اچھا میں کہا اچھا جی بات ہے ماشاء اللہ. اب میں کہا چلو بھائی جب خلافت ہے بھیا پھر حدیث و علم ہوگا بیچارے کو.
تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ ان سے ہم نے کوئی مسئلہ پوچھا تھا، تو مسئلہ جو تھا انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا. اب آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ وہ ایسے شخص کی کتاب پیش کر رہی ہیں اس شخص نے، مردود نے، اللہ کے رسول کی شان میں کھلی کھلی گستاخیاں کرنی ہیں. ایک بندے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اب آپ خود سوچیں، میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں، آپ بتائیں گے گستاخی ہے کہ نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ جزیرہ عرب میں ایک ان پڑھ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان پڑھ لفظ بولا بدبخت نے، اور اس نے اپنی کتاب میں ایک اور بات لکھی، وہ یہ کہ اللہ کے رسول جب تبلیغ دین میں ناکام ہوئے تب آپ نے معاذ اللہ تلوار اٹھائی ہے. یہ معاذ اللہ لفظ میرا ہے، لیکن اس نے کہا کہ جب ناکام ہو تب آپ نے تلوار اٹھائی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ ایک بات بتائیں، آپ اللہ کے رسول کے گستاخ کی کتاب کو معاذ اللہ کوٹ کریں میرے سامنے؟ میں نے کہا میں رہتا ہوں جیتے کی نام پہ. کہہ رہا نہیں کوئی بات نہیں، ہے تو اہل سنت ہی. میں نے کہا اہل سنت کہاں سے ہوا ہے بدبخت وہ؟ پھر میں نے بولا، میں نے کہا اس کا نام تھا مودودی اور میں اسے کہتا ہوں مردودی. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حضور کی شان میں. ہاں جی کوئی تعلق نہیں بھائی. اس نے جو نئے نئے ڈرامے رچے، حالانکہ اس کے جو فالوورس ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت چیزوں میں بہت بڑی غلطیاں کی ہیں. سمجھے جی؟ تو بھائی ایسے لوگوں سے ہمیں کیا لینا بھائی. اچھا رہی بات یہ، بالکل ہماری جو بات چل رہی تھی وہی چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول کے والدین کریمین علیہ السلام کے بارے میں ہمارا تو بھائی یہ موقف ہے کہ اللہ کے رسول ہوں یا کوئی بھی نبی ہو، تمام نبیوں کے والدین مومن سے منافق سے جنت کے. ہم کسی بھی نبی کے والدین کو کافر مشرک مانتے نہیں ہیں. ہاں اس چیز میں اہل حدیث حضرات اور کچھ لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ نہیں نبی کے والدین معاذ اللہ کافر تھے، کیونکہ وہ حدیث سے چلتے ہیں نا. امام مسلم کے صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو وہ حدیث پیش کر کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھو حضور کے والدین کافر تھے، حالانکہ اس میں لفظ والدین نہیں تھا لکھے ہوئے، والدین کی صراحت نہیں ہے. اور جب صراحت نہیں ہے تو ہم پھر دعویٰ کیسے کرتے کہ اس میں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو ہی لیا گیا ہے؟ تو ہم نہیں کر سکتے ہے نا. پھر قرآن کا وہ آیت سامنے آئے گی نا جی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والوں بہت زیادہ گمان سے بچو. جی ان کے بارے میں. ہاں جی بالکل جی. تو ہمیں کس بات کا ہوتا ہے کہ بھائی جب اللہ کے رسول کے والدین کی بات آئے تو کہہ دیا جاتا ہے منہ پھاڑ کے کہ جی امام ابو داؤد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام ترمذی سب کی تحقیق ہے رسول اللہ کے والدین کافر تھے معاذ اللہ. تو رسول کے والدین کو کافر کا تو شرم نہیں آتی. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، تو ہم تو فتوی لگاتے ہیں کہ تم مولا علی کا گستاخ ہو. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ابو طالب کو مومن نہ مانے تو وہ تمہارے بقول مولا علی کا گستاخ ہو گیا، اسے مولا علی سے بغض ہے. لیکن جو رسول کے والدین کو کافر مانتا ہے تو اس کے دل میں بھی تو پھر بغض رسول ہوا نا، پھر وہ کہاں سے عاشق رسول پیدا ہو گیا؟ تو وہ تو بالکل وہ تو کنفرم جہنمی ہے جو اللہ کے رسول کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے نا. یہ مسئلہ ہے. بالکل بالکل. ویسے آپ کو اس گھرانے کو جو کوئی اگر کافر سمجھے کسی ایک فرد کو بھی تو وہ خود کافر ہو سکتا ہے، اس گھرانے کا کوئی کافر نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں یہ بات ہر اہل علم جانتا ہے کہ ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کوئی ہمارے پاس کوئی ایک حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ ہم حتمی فیصلہ کر سکیں. لیکن جمہور اہل سنت نے ان کے انتقال کو عدم ایمان پر ہی مانا کرنا، جمہور اہل سنت نے. ٹھیک ہے، ہاں بعض لوگوں نے ان کے ایمان کے کچھ قول کی ہیں لیکن وہ قول اتنے معتبر نہیں ہے. حالانکہ اہل سنت کے علماء نے یہ کہا کہ ان کے معاملے میں درمیانی رویہ رکھا جائے. ٹھیک ہے، تو اگر مومن مانتا ہے تو اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے مت بھاگو. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ کہتا بھی میں نہیں مانتا تو اس کے اوپر بھی فتوی مت لگاؤ، کیونکہ ان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ذریعہ جن کا مسئلہ کہ ماننا ہی پڑے گا، ہے نا بھائی. لیکن ایمان کی بھی کوئی صریح دلیل نہیں ملتی ہے جس سے ثابت کرا جا سکے ہاں جی ان کا انتقال حالت ایمان میں ہوا ہے. اب جو روایتیں ملتی ہیں دیکھیے جی بتائیں آپ کیا مانتے ہیں؟ میں تو مانتا ہوں، میرا ماننا تو یہ ہے کہ ابھی تک میرے نظر سے ایسی کوئی دلیل نہیں گزری جس سے میں ابو طالب کے ایمان کو مان سکوں حالت انتقال کے وقت. ٹھیک ہے ہاں، اس کے بعد میں سنے بھائی بتائیں. ہاں جی بندہ ایک ہی ہو سکتا، یا تو ہو سکتا ہے وہ الگ، ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے کیا کہا کہ بھائی میرے پاس دلیل نہیں آئے گی تو میں کیسے کہہ دوں کہ جہانگیر بھائی چور ہیں اچھے ہیں؟ مجھے کیا پتا. بھائی جہانگیر بھائی سے میری بات ہوئی ہے، اگر کوئی میرے سے بولے گا کہ وہ چور ہے میں کہوں گا بھائی مجھے نہیں پتا، وہ اچھے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہوں گے. میں اپنے پاس سے چور کی بول دوں بھائی؟
صحیح بات ہے نا. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرا کہنا یہ ہے بھائی ابھی تک میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں گزری کہ جس کی روشنی میں ان کے بارے میں حتمی فیصلہ کر سکوں ہاں جی ان کا انتقال جو حالت ایمان میں ہوا ہے. تو ایسی کوئی دلیل ہمیں اب تک نہیں ملی ہے. مطلب آپ جو ہے خاموش رہتے ہیں, نہ تو ان کو مومن مانتے ہیں اور نہ ہی کافر. نہیں دیکھیے ان کے عدم ایمان کی دلیلیں ہیں, یعنی ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ حالت میں وہی. یہ بتائیں جب تک مضبوط دلیل نہیں ہے تو آپ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے ہیں. فیصلہ نہیں ہوتا نا, لیکن جو دلیلیں ہیں وہ تو عدم ایمان کی ہے نا, تو اس لیے ان کی طرف تھوڑا ہمارا رجحان جاتا ہے. وہی غیر بات ہے نا. جب دلیل ملے گی ایمان کی, ابھی تک ان کے اس کی ہی ہمیں دلیلیں ملی ہیں جتنی, لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تشدد نہیں برتتے. جی بتائیں. وہ ایک الگ میٹر ہے. رفیق بھائی میری بات بتائیں. وہ ایک الگ میٹر ہے کہ آپ اس میں شدت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ کافر مومن ہے, یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن ابھی تک جو آپ کے سامنے جو دلیل ہیں وہ کفر پر ہیں اکثر. ہاں جی بالکل, ہاں جی بالکل. اور کیا تو پھر کیا آپ ان دلیلوں کے مطابق کیا آپ ابو طالب کو کافر مانتے ہیں؟ ہاں ابھی میں انہوں نے جو ان کی جو آخری حالت تھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں انہیں بت پرست نہیں مانتا. انہوں نے بت پرستی نہیں کری ہے, وہ سب کچھ الگ رہا ہے یار میٹر. وہ انہوں نے بت پرستی کری نہیں کری وہ سب الگ ہے معاملہ. ہاں وہ ٹھیک ہے نا, لیکن بعض لوگ ان کو بت پرست بولتے ہیں نا بھائی, تو ان کا کرنا پڑتا ہے مجھے. اب بھائی ایک اہل حدیث نے بولا تھا, اہل حدیث نے بولا کہ بھائی ابو طالب مشرک تھے, مگر دلیل لا. مگر دلیل انہوں نے اگر بت پرستی کری تھی بے شرم جاہل انسان, تو مجھے یاد آیا میں کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول ایک بت پوجنے والے سے اپنا نکاح پڑھوائیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. مگر نہیں ہے یہ تو اس نے حدیث بھیجی بیچار میں ترمذی کی حدیث. تو ترمذی کی حدیث جو بھیجی تھی. رفیق بھائی ہاں جی بتائیں. وہ ترمذی کی حدیث ابھی آپ سنا دینا, میں بات کاٹ کے آپ کی بات کہتا ہوں ایک تھوڑی سی معذرت کے ساتھ. ہاں جی بتائیں. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ جو ہے کسی مشرک کا اپنا نکاح نہیں پڑھا سکتے. بالکل جی بالکل نہیں پڑھا سکتے. ہاں جی بالکل. تو کیا حضور مشرک سے نہیں پڑھوا سکتے تو کیا کافر سے پڑھوا سکتے ہیں؟ تو میں نے تو آپ کو پہلے بول دیا نا. دیکھیں میں آپ کو سمجھاؤں بات. دیکھیے اللہ کے رسول نے جو ابو طالب سے نکاح پڑھوایا ہے, ٹھیک ہے, اس وقت اللہ کے کیونکہ ابو طالب بت پرست تھے نہیں, ٹھیک ہے, دین ابراہیم پر چلنے والے تھے. وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر تھے, اور عبد المطلب کا جو دین تھا وہ دین ابراہیم ہی تھا, اور ان کے دین میں بت پرستی وہ ہوتی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. تو اگر ان کے دین کا کوئی ایسا بندہ جو بغیر کسی پیغمبر کی دعوت کو پائے ہوئے انتقال کرتا تو ہم اسے موحد مانیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابو طالب نے جب نکاح پڑھایا تو اس وقت اللہ کے رسول نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے نکاح پڑھایا, اور دوسری بات کہ نکاح پڑھایا ہے تو نہ تو اعلان نبوت کیا اللہ کے رسول نے وہاں پر, ٹھیک ہے نا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو نکاح کا جو قدیم طریقہ تھا اسی طریقے پر نکاح پڑھایا گیا ہے جس طریقے پر جناب ابو طالب نے پڑھایا نکاح اللہ کے رسول کا, ٹھیک ہے. اب ہمیں اس پر سوال نہیں کرنا. ہاں سوال اس چیز پر ہوتا ہے, وہ سوال اس پر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر اپنی دعوت دے دیتے, دعوت دینے کے بعد وہ انکار کر دیتے, تب سوال بنتا تھا کہ اب ان سے نکاح کیوں پڑھوایا. جی اب ہے نا. دوسرا سوال ابھی بھی بنتا ہے بھائی. ہاں میں بتاتا ہوں آپ کا سوال. جی بتائیں. ابو طالب کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ مومن تھے کافر تھے, کچھ ٹائم کے لیے آپ کے حساب سے میں مانتا ہوں اس چیز کو, ٹھیک ہے. ہاں جی. اس کو ان کے بارے میں نہیں پتا, تو آپ نے ہی بتایا کہ ان کے آبا و اجداد جتنے بھی تھے سب دین ابراہیمی کے تھے. بالکل جی. ٹھیک. تو جتنے بھی والدین سب مومن ہیں. ہاں باقی دوسری بات سنا ہے. اور ابو طالب بھی آپ کے بقول ابھی آپ نے اس کو تسلیم کرا کہ وہ بھی دین ابراہیمی تک ہے. بالکل. ہاں ٹھیک ہے, دین ابراہیمی تک ہے, یعنی بالکل مسلمان تھے. بالکل جی. ہاں جی موافق تھے, کوئی شک نہیں. لیکن کوئی نیا نبی آ جائے, نئی رسالت آ جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ ہم پیچھے کو چھوڑ کے اس کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں. بالکل جی بات ہے, یہ لازم ہے. ہاں جی. لیکن ابو طالب سے کوئی بھی ایک بھی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا ہو. لیکن ان کا ایمان لانا بھی تو ثابت نہیں ہے نا. ہاں تو وہی میں بتا رہا ہوں,
مطلب جب انہوں نے تو ظاہر ہے وہ ایمان بھی نہیں لائے. اور نہ ان کا ذکر کہیں صحابہ میں ہوا ہے, پوری ہماری لٹریچر کے اندر کہیں بھی ان کا ذکر بطور صحابی نہیں ہوا. حضور کے جو دوسرے چچا ہیں ان کو صحابی کہا گیا, حضرت حمزہ, حضرت عباس کو, ہے نا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اس زمانے کے غلام حضرت بلال ہیں, ان کو بھی صحابی کہا گیا. تو سب کو صحابی کہا گیا, لیکن ان کا ذکر نہیں. لیکن دیکھیں ایک بات یہاں پر میری آپ سے موٹیوانہ گزارش ہے, دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابو طالب کے ایمان کو اصل میں ہم اپنا بحث کا موضوع سخن بنانا چاہتے نہیں ہیں, کیونکہ میں تو پہلے بولا کہ ہم اس میں تشدد نہیں برتتے ہیں. لیکن میرے جو اختلاف اس چیز پر ہے کہ جب مولا علی کے والد کو جو مومن نہیں مانتا وہ مولا علی کا گستاخ ہے, اس کو مولا علی سے بغض ہے, تو رسول اللہ کے والدین کو جو کافر مانے اس کے دل میں اللہ کے رسول کا بغض ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ غیر کی بات ہے نا, ہے نا. ہاں چلے خیر, یہ میٹر کلیئر ہوا. باقی رہی ایمان ابو طالب کی, آپ اس پر دیکھیں کوئی دلیل ملتی ہے ان کے ایمان کی تو آپ دیکھیے گا, مجھے بتائیے گا کہ ہاں بھی ایسی دلیل ملتی ہے. رہی بات یہ آپ کو مسئلہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں نظر سے گزری ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پیش کرتے ہیں جو خود کو مولائی کہتے ہیں اور اہل سنت بھی کہتے ہیں, اور خاص کر وہ پاکستان کا مرزا انجینئر, وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مولا علی کے بارے میں کہ علی سے منافق ہی بغض رکھے گا اور مومن ہی محبت رکھے گا. اچھا, وہ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. ہاں جی بتائیں رفیق بھائی, معذرت کے ساتھ اس ٹاپک کو ابھی پیچھے لے لیتے ہیں تھوڑا سا. اچھا, میں بات کرنا چاہوں گا پہلے سے, میرا سوال بیچ میں دیکھے نا, اس کے لیے. کون سا والا سوال؟ نہیں, ابو طالب کے تعلق سے. میں دیکھیے میں وہ مجھے پتا ہے بحث نہیں ہے, لیکن بات بیچ میں ادھوری رہ گئی, اس کے لیے میں اس کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں. چلیے کوئی بات نہیں, بتائیں آپ. مطلب میں کہنا چاہ رہا تھا, ابو طالب جو ہے مسلمان تو لازم ہے, دین ابراہیم ہے بالکل. ہاں دین ابراہیم سے وہ موافق تھے, اگر وہ حضور کی دعوت کے بنا انتقال کر جاتے ہیں تو ہم انہیں بے شک جنتی مانتے, کوئی شک نہیں. بالکل بالکل. اب آگے لیں آپ کے بقول, آپ نے ہی اس بات کو کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کسی مشرک سے نکاح پڑھوا لیں. ہاں جی بالکل ہے, اور آپ نے کہا کہ نکاح کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے ہو چکا ہے اس لیے انہوں نے نکاح پڑھا دیا تھا. اگر اعلان نبوت بعد میں نکاح ہوتا تو ممکن ہے پھر حضور ابو طالب سے نکاح نہیں پڑھواتے. ہاں بالکل, کچھ نہ کچھ اکثر فرماتے یا تب بھی فرماتے. جی بالکل, بڑھیا بڑھیا بڑھیا. اب میں بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں, ابو طالب کو تو جب ان کا بھی نہ تو آپ کا پوری طرح سے موقع سے ہے کہ وہ مومن تھے یا کافر, ٹھیک ہے کیوں. ہاں, لیکن یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضور کو آپ علم غیب مانتے ہیں؟ نہیں, حضور کا علم غیب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نزدیک ما کان بما یکون کا علم عطا فرمایا. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے نا, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کے قائل ہیں. جی, تو ظاہر سی بات ہے حضور کو پتا ہے کہ میرے چچا جو ہیں یہ ابو طالب ایمان نہیں لائیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی, اور ایمان وہی نہیں لے کے آئے گا جو ایمان والا نہ ہو, جو بندہ پہلے سے دین ابراہیمی پہ ہو ہے. تو قرآن کے جو الفاظ ہیں, قرآن میں آیا ہے کہ جو بندہ اسلام کو قبول کرتا تو ہم اس کے دل کو مطلب شک صدر ہوتا کہ ہم اس کا دل کھول دیتے ہیں, سینہ کھول دیتے ہیں اس کا, اور اس میں اپنا نور بھر دیتے ہیں. یہ قرآن کا الفاظ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مسلمان ہے ابو طالب, اور ایمان جب ظاہر سی بات ہے اسلام قبول کر لیا انہوں نے دین ابراہیمی والا, تو خدا نے ان کے دل میں بھی نور تو دیا ہوگا, ظاہر سی بات ہے. واللہ عالم. قرآن پہ بھی یہ ہے کیا؟ واللہ عالم. نہیں, وہ ایسا ہے نا, دیکھیں ایسا دیکھیں قرآن کی آیت اپنی جگہ, لیکن کسی ایک شخص کے بارے میں فیصلہ کرنا یہ اپنی جگہ. نہیں, بات وہ نہیں ہے, میرا موقف نہیں ہے. دیکھیں قرآن کیا کہتی ہے, قرآن کیا کہتی ہے, انما المشرکون نجس, تمام مشرک نہ, ٹھیک ہے. لیکن ابھی میرے سامنے تو مشرک کھڑا ہے, میں کیسے کہہ دوں کہ یہ مشرک ہو کے مرے گا؟ میں نہیں کہہ سکتا نا. آگے کا بھی مان لیا, میں نہیں کہتا بھائی. بالکل بالکل. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب حضور کو دیکھنا تھا کہ میرا چچا یہ ابو طالب جو ہے ایمان نہیں لے کر آئیں گے, تو پھر ان سے نکل کیوں پڑھوا لیا؟ دیکھیں اصل میں کیا ہے نا, مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ چاہے نبی ہو چاہے مفتی ہو کوئی بھی ہو, ہر کسی پر لازم ہے کہ جو حالات ہیں فی الحال, ٹھیک ہے, انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام یا حکم لگایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیوچر میں مثال کے طور مان لیجیے ایک کسی عالم نے کتاب لکھی, جب اس نے کتاب وہ تھا بعد میں مرتد ہوگا, تو اس کے مرتد ہونے سے کتاب نہیں بدل جائے گی بھائی. ہاں, وہ شخصیت کا مرکز کر سکتے ہیں, لیکن نا
تو یہ اصل میں سوال بالکل ہے نہیں نا، بے بنا سوال ہے. نہیں بھائی، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں بھائی، ابھی جو آپ بول رہے ہیں ظاہر کوئی حکم لگتا یہ میں بالکل جی، یہ تو قانون جو ہے مسلمانوں نے اور جو مطلب محقق لوگ ہیں اونچے لیول سے علم رکھنے والے لوگ، ان لوگوں نے ایک نظام بنایا کہ بھائی کہ ہم حکم جو ہے بالکل ظاہر پہ لگائیں گے. تو کیا کسی میں ہمت ہے کوئی حضور پہ بھی حکم لگائے؟ تو حضور کو ہم ظاہر دیکھیں گے تو یہ حکم لگائیں گے، باطن ہوگا تو شریف حکم الگ ہوگا. حضور کے اوپر حضور کے اوپر حکم لگائیں گے؟ ہاں وہی تو پوچھنا چاہ رہے ہوں. نہیں، حضور کے اوپر حکم لگائیں گے؟ حضور کے اوپر نہیں لگا سکتے نا. تو پھر حضور کو جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ کون کیا کرنے والا، کون ایمان لانے والا، کون کافر رہے گا. لیکن اللہ کے رسول کا کام نہیں ہے نا کہ وہ پہلے سے پہلے بول رہا ہے یہ کام کرو، یہ ایمان نہیں لانے والا ہے اسے ابھی قتل کر دو، جنگ بدر میں ابھی قتل کر دو. سنو یہ کوئی یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن حضور نے اپنا نکاح پڑھوایا بھائی ان سے، کیوں؟ یہ پہلی چیز کو ہم آپ کو نہیں، پہلی چیز ہم کو بتا چکے ہیں کہ نبی کوئی بھی دنیا میں جب تشریف لاتا ہے، ٹھیک ہے، تو دنیا میں اس وقت جو بھی رواج چل رہے ہوتے ہیں، ایسے رواج جو اللہ کی توحید کے منافی نہیں ہوتے، نبی کبھی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں جو اللہ کی توحید کے منافی نہیں ہوتے ہیں. ہاں، جو چیزیں اللہ کی توحید، جیسا کہ دیکھیں بخاری شریف میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ میں نے تو اعلان نبوت سے پہلے بھی بتوں کا ذبیحہ نہیں کھایا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی انہوں نے اعلان نبوت کے پہلے بھی بتوں کا ذبیحہ نہیں کھایا کیونکہ وہ حرام تھا، ناپاک تھا، اس لیے اللہ نے نہیں کھایا. لیکن یہ ہے کہ کسی انسان کے بارے میں حکم بیان فرما دینا، اس کے اوپر کا حکم لگا دینا، یہ کام نبی کا نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے بھائی قرآن میں خود ہی فرمایا نا کہ ہم کسی بھی قوم کو جب تک گمراہ نہیں کرتے جب تک ان میں ڈر سنانے والا نہیں پیغمبر نہ بھیج دیں. یہ تو بھائی مسئلہ بنتا ہی نہیں نا کہ کون کا ایمان، تو وہ اس ٹائم وہ ان کے دل میں کیا تھا. پھر دوسری بات ہے جب ابو طالب نے نکاح پڑھایا ہے اس وقت ان کے دل میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عقیدت ہوگی کہ ہاں بھی کیونکہ میرے جو باپ دادا گزرے ہیں پر تھے، ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ ابو طالب کے بارے میں جو موقف اٹکتا کہاں پر آ کر ہے، اٹکتا یہاں پر آ کر ہے کہ پورے حدیث کے لٹریچر میں بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے مجتہدین نے کسی نے بھی ابو طالب کا نام صحابی کے ساتھ شمار نہیں کیا، کسی نے بھی. یہاں تک کہ اہل سنت کے بہت سے محققین علماء نے ان کے کفر کا ہی قول جاری کیا بھائی، سمجھے. اور یہاں تک کہ اس میں سرکار خواجہ نظام الدین کا بھی قول ہے، خواجہ نظام الدین کا. اس کے علاوہ بہت سارے مفسرین نے ان کے کفر کا ہی قول کیا ہے نا. لیکن دیکھیں ہمارا مسئلہ اصل میں اس پر بحث کرنا نہیں ہے. یہ میں نے صرف اس لیے چھیڑا تھا کہ جب ابو طالب کو کافر کہنے والا مولا علی سے بغض رکھتا ہے تو اللہ کے رسول کے والدین کافر کہنے والا اللہ کے رسول کا بغضی کیوں نہیں ہوا، یہ کیا بتائیں. اور اگلا سوال جو تھا مولا علی کی حدیث، وہ جو حدیث ہے نا وہ ہو جائے گا بھائی، اس کو بھی ہو جائے گا. دیکھو میں اصل میں دیکھو یا تو آپ پھر ابو طالب والی بات چھیڑ دے نہیں ہے، پھر آپ چھیڑ دیتے ہیں مکمل ہو جائے گا. آپ ابو طالب کو مومن مانتے ہو، آپ مومن مانتے ہو. میں آپ کے پیچھے جھنڈا لے کے نہیں بھاگ رہا، میں آپ کے پیچھے جھنڈا لے کے نہیں بھاگ رہا. اور پھر اگر آپ مجھ سے ملو گے، آپ مجھے بلاؤ گے چائے پانی پر، میں آپ کے یہاں آ بھی جاؤں گا. میں بولوں گا بھائی کوئی بات نہیں، آپ اگر ابو طالب کو مومن مانتے ہیں مجھے آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں میں آپ سے اتنا کہوں گا، دیکھو میرے نظر میں ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو اس لیے میں نہیں مان سکتا. آپ کی مرضی، آپ مجھے بھگا سکتے ہیں گھر سے اپنے، نکل دفعہ ہو جائے. لیکن ہماری بحث دھیان رکھیے، میں نے پہلے بولا ہے ہماری بحث اللہ کے رسول کے والدین کے بارے میں ہے. اللہ کے رسول کے والدین کو وہ فضیلت کیوں نہیں دی گئی ہے جو ابو طالب کو دی گئی فضیلت؟ کیوں ان کے ذکر کی محفلیں نہیں ہوتی، کیوں ان کا چرچے نہیں ہوتے ہیں محفلوں میں؟ بھائی ابو طالب کے ذکر کی محفل سجے گی لیکن حضور کے والدین کی محفلیں، حضور کے والدین کے ذکر محفلیں نہیں سجیں گی، ہے نا. حضور کو کوئی بدنصیبی نہیں ہے، یہ بدنصیبی نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اپنے الفاظ میں یہ منافقت ہے کہ رسول کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے برداشت، تو اس کو تو تم گلے لگانے کو تیار ہو، ہے نا. لیکن اگر کسی نے ابو طالب کے ایمان کا انکار کر دیا، یہ جہنمی ہے، یہ نافذی ہے، یہ خارجی ہے. کیوں بھیا؟ مولا علی کے والد کیا اللہ کے رسول کے والدین سے بڑے ہو گئے ہیں؟ یہاں تمہارا ایمان جاگتا نہیں ہے. ہمیں اختلاف اس چیز پر ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مومن مانو نہیں مانو، آپ مانتے ہیں بھائی نو پرابلم بھائی. ہمارے علماء مانے. یہ بتائیں. ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی، جیسے آپ مان لو کہ میں مومن مانتا ہوں ابو طالب، تو بھائی میں نے کیا نا آپ سے، مجھے کیا دقت ہے بھائی؟ مان کوئی دقت نہیں بھائی. ہاں تو آپ کیا مانتے ہیں؟
میں آپ کو اپنے اکابر کے فتوے دکھا سکتا ہوں کہ جن فتووں میں ہمارے اکابر نے کہا کہ اگر کوئی مومن مانتا ہے تو اس کے پیچھے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سنیں بتائیں. آپ نے اپنے اکابر کے جتنے بھی اکابر ہیں آپ کے ان کے فتوے پڑھ لیے, ان کے حدیث ہے اور سب کچھ پڑھ لیا آپ نے. جی بالکل. اس کے بعد میں آپ کہاں پہنچے؟ آپ ان کو مومن مانتے ہیں؟ میں یہی پہنچا ہوں کہ جمہور اہل سنت کا جو موقف ہے وہ ان کے عدم ایمان کا ہے. جمہور اہل سنت کا موقف, اور میں اسی موقف کو قبول کرتا ہوں. کفر کو قبول کرتے ہیں؟ کہاں وہ کہاں؟ ہاں بالکل. ہاں ان کا انتقال حالت ایمان میں نہیں ہوا. جی ہاں جی بالکل. بس یہ حالت ایمان تک نہیں ہوا تو کفر پر ہوا پھر. ہاں بالکل. اور کیا کفر پہ ان کا انتقال ہوا. رہی بات آپ اگر اس چیز کو لے کر نفرت کر سکتے ہیں محبت, وہ الگ چیز ہے. ہاں ٹھیک ہے. میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں بھائی, گناہ سے نفرت کرو, گناہ گار سے نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور کیا لیکن ہم گناہ تو ظاہر وہ دور ہو جائے گا. تو میں بتانے کی کوشش کرو. ہاں جی بتائیں. ہاں گناہ گار سے نفرت نہ ہو, گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. جی بالکل. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی اس سے, آپ کو پھر یہ ایمان بھی ہوگا اس سے جو کافر ہوگا تو اس کو دائمی جہنم ہے. بالکل جی. اور کیا بالکل. اور کیا. اور ابو طالب جو ہے پھر ان کو بھی ظاہر ہے کہ جب وہ کفر پر ان کا خاتمہ ہوا تو وہ بھی دائمی جہنم. بھائی دیکھیں یہ بحث تو اس لفظ میں ختم ہوگی نا آ کر. اب آپ اس میں سوال جہنمی ہے کہ جہنم کے کون سی کیٹیگری میں ہے کہ جہنم میں کتنے سال, وہ ساری کور ہوگی بھائی. سنیں بھائی, میں ہاتھ جوڑتے ہیں مدبانہ گزار سے آپ ادھر کو نہ بڑھائیں. آپ میں نے ایک کھیلنا تھا وہ میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ مجھے ان لوگوں کی منافقت دکھانی تھی جو حضور کے والدین کو کافر کرنے پر چپ رہتے ہیں لیکن ابو طالب کے اوپر سوال آ جائے تو ان کے کیلے کاٹتے ہیں. تو وہ وہ ہم نے دکھا دیا آپ کو. اصل مدعا میرا وہی تھا, ورنہ میں خود ایمان ابو طالب کے اوپر بحث کرنا پسند نہیں کرتا ہوں. آپ یقین مانیں میں نہیں کرتا ہوں. سمجھے میرا کہنا ہے کیونکہ ان کا مسئلہ ایسا ہے نا, دیکھو ان کے مسئلے میں ہمارے پاس صراحت کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھے شریعت کے صراحت سے بھی دیکھے, کیونکہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز پر یا تو نص موجود ہو کہ جس سے ایک کلیئر کٹ فیصلہ ہو جائے اس پر لگوشائی کرنا بے شک ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے. لیکن جس چیز پر کلیئر کٹ کوئی دلیل نہیں ہے اس میں بھائی دیکھو دونوں طرف فقہا گئے ہیں, دونوں طرف مجتہدین گئے ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھی ہے. سمجھی بات کو آپ؟ میں تو اس بات کو سمجھے اچھے طریقے سے. رفیق بھائی ہاں جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے جو ہے اس چیز سے نفرت نہیں ہے اور نہ ہی اسے مطلب کوئی جیسے میں آپ سے بات ختم کر دوں اس ٹاپک کے حساب سے ایسے بھی نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کچھ باتوں کو لے کے, کیوں اگر میں گمراہ ہوں ٹھیک, حالانکہ میں اپنی نظر میں گمراہ نہیں, دوسرے لوگ مجھے آئینہ دکھائیں گے کہ وہی سے بھی یہ غلطی ہے تو ممکن ہے اگر وہ غلطی میری ثابت کر دیں تو میں پھر اس غلطی کو قبول کروں. ہاں جی ٹھیک. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے موقف کے حساب سے اگر میری اصلاح فرما دیں تو بڑھیا ہو جائے گا. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اصلاح فرما دیں گے آپ کو. ہم بتا دیں گے کہ جو ان کے عدم ایمان پر دلالت کرتے, اور وہ بھی انہی کتابوں سے جن کتابوں کو صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ تو کوئی نہیں کرتا. اچھا ایک چیز اور میں دھیان میں آئی ہے, وہ یہ آئی ہے کہ جب حضور کے علم غیب پر بات ہوئی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب جو عطا کیا گیا ہے وہ اس کے وقت کا ہم تعین نہیں کر سکتے ہیں قرآن کے نزول سے پہلے, کہ قرآن کے نزول سے پہلے اللہ کے رسول کو علم غیب دیا گیا کہ نہیں دیا گیا, یہ اللہ جانے رسول جانے, ہمیں اس بارے میں نہیں پتا ہے. تو ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا علم غیب کا جو تعلق ہے وہ وہی سے ہوتا ہے, اور وہی کی جو ہمارے سامنے صورت موجود ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جبرائیل علیہ جب آئے ہیں آپ نے حضور کو جو ہے قرآن سنایا پڑھ کے, آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے, تو اس کے بعد سے ہم مان سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا بھائی, ٹھیک ہے, یہ فیصلہ ہو گیا ہمارا ختم ایمان ابو طالب کے حوالے سے, حالانکہ جو ہمارا بتائیں. میں آؤں گا, میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں یار یہ موقع چھڑ گیا, تو میں چاہتا ہوں کہ اسی مسئلے پہلے ہماری اصلاح ہو جائے نا. ایسا دیکھیں اگر آپ کو اصلاح کرنی ہے تو آپ ایک کام کریں, پھر آپ میرے کو یہ بتائیں آپ کون کون سے اکابرین کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں؟ آج کے نہیں, آج سے جانا ہے آپ کو کم سے کم 200 سال پیچھے, آپ ان کا نام بتائیں, کیونکہ ان 200 سال میں تو اختلاف پیدا ہو سکتا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا, میں فلانے کو نہیں مانتا, اس لیے ہم کہتے ہیں چھوڑو, ختم کرو, پیچھے پہنچ جائے 200 سال پیچھے.
ٹھیک ہے نا, ان اکابرین سے جو فیصلہ ہو جائے اس کو مان لیا جائے بس. اچھا, تو اس سے پہلے میں سب سے پہلے تو دیکھیں قرآن میں دیکھتا ہوں, اگر قرآن میں کوئی چیز اگر کلیئر مل جائے تو پھر مجھے اکابرین کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں پڑے گی نا بھائی, ایسا ہے نا, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ممکن ہی نہیں ہے بھائی کہ صرف آپ کی نظر پڑی اور امت کے بڑے بڑے جید علماء مفسرین سب کے سب ان کو نظر نہیں آیا معاذ اللہ, ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. بالکل کہنا پڑے گا سارے مفسرین سارے کافر ہیں. نہ میرے بھائی میری بات سنیں, جیسے سورہ محمد میں جیسے آیا ہے لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, لفظ آیا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا لا الہ الا اللہ آیا ہے لفظ قرآن میں؟ بالکل جی, ہاں سورہ محمد میں, ٹھیک ہے. تو کیا مجھے اس لفظ کو سمجھنے کے لیے کسی مفسر کی ضرورت ہے؟ بالکل پڑے گی, بالکل پڑے گی بھائی, پڑے گی بالکل نا, بتائیے. اچھا آپ بتا دیں پڑے گی اسی لیے کہ الہ کسی کا سورہ نہ سنیں سورہ فتح میں لفظ آیا ہے محمد الرسول اللہ. ہاں جی بالکل آیا ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. دیکھیں اب یہ تو بات کوئی ہوئی کہ جی ہمارے سامنے ایک روشن چمکتا ستارہ ہے اور ایک طرف ایک لک لک کرتا ہوا بلب ہے, تو بھائی دونوں میں فرق ہے. دیکھیں ایک الگ چیز ہے, ایک ہوتا ہے قرآن کی آیت اور ایک ہوتا ہے قرآن کی آیت کے بارے میں اس کا شان نزول. تو شان نزول میں بہت سی آیتوں میں اختلاف ہے. ہم آیت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن آیت پر جو مفسرین کی اقوال ہے اس میں اختلاف ہے. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں بھائی بعض مفسرین نے یہ والا قول کیا ہے, بعض نے یہ والا قول کیا ہے, لیکن آیت کا نہیں. وہ تفسیر کی بات ایک الگ رکھو, تفسیر کو الگ. ہاں بالکل جی, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ, تو محمد رسول اللہ سے ہمارے نبی کی ذات مراد ہے. اب اس میں تو انکار کا مطلب پیدا نہیں ہوتا, اور اس کا جو انکار کرے گا وہ میرے اوپر تو فوراً. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں قرآن میں جو بالکل صاف آیا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. ہاں جی, تو اتنی سی بات سمجھنے کے لیے کیا مجھے کسی مفسر کی ضرورت پڑے گی, یا ایک اللہ کے جو اچھا چلیں ٹھیک ہے. ارے دوسروں کو تو چھوڑیں, جیسے محمد رسول اللہ جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا, ہاں جی بالکل, وہ بندہ جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا, اس کو ماں باپ نے سکھا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول ہے, ایک پہلا کلمہ ہے, اور اس کا کلمہ بتا دیا اس کو کہ محمد جو ہے وہ ہمارے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. بالکل جی, ہاں جی, ٹھیک ہے. اب اس کے سامنے یہ آیت آتی ہے محمد الرسول اللہ, تو کیا وہ اس کو پھر ڈھونڈے گا کہ یار محمد کون سے محمد ہیں, پھر ڈھونڈنا پڑے گا رسول اللہ کون ہے, ڈھونڈنا پڑے گا. اور اس کی بھی دلیل دیتا ہوں آپ کو میں, ڈھونڈنا پڑے گا محمد کون ہے. ہاں بالکل, آئیے. جی امام محمد شیبانی کا نام سنا آپ نے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, بہت بڑے شاگرد تھے. ان کا نام محمد تھا اور وہ محمد نام سے مشہور تھے. ٹھیک ہے, یہ انہی کے زمانے کی بات ہے. آپ ابھی حیات تھے, آپ کی خدمت میں چند لوگ آئے جو غیر مسلم تھے. اچھا ٹھیک ہے, ان کا نام بھی محمد تھا, محمد شیبانی. ان کے پاس لوگ آئے اور وہاں کے لوگوں سے ڈھونڈا کہ بھائی یہاں پر محمد نام کے لوگ کہاں رہتے ہیں. تو آپ ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کر آپ کے پاس آئے ہیں, آپ ہمیں اسلام کی تعلیم دیں. تو امام محمد نے کہا کہ میں وہ محمد نہیں ہوں, میرا نام محمد ہے, لیکن جس محمد کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تو میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے مالک کے حقیقت سے جان ملے ہیں. اچھا سمجھے؟ تو امام محمد کو سمجھانا پڑا. اب امام محمد کہتے تھے ارے بھیا چھوڑو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو, ہمارے کو ہٹاؤ, محمد نام. اور رہی بات محمد نام کی, سنیں محمد نام سے آپ ذرا اسماء و رجال کی دنیا اٹھا کر دیکھیں ہمارے صاحب, محمد نام سے میں کہہ رہا ہوں کم سے کم اسلامی تاریخ میں میں بات کر رہا ہوں اسماء و رجال کی, جو اسماء و رجال محدثین نے جمع کرے ہیں ان میں کم سے کم 1000 سے زیادہ تعداد جو محمد نام سے ہیں. سمجھے جی؟ اور دیکھو امام محمد شیبانی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, تو لوگ انہی کو محمد سمجھ کے آئے تھے, ان کو رسول سمجھتے ہیں. کیا آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیجیے, میں کلمہ پڑھائیے. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو محمد نہیں ہوں, محمد تو پہلے چلے گئے جو اللہ کے رسول تھے, میں تو ان کا غلام ہوں, میں تو ان کی امت کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں. سمجھا؟ دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے, اصل میں سوال اپنی جگہ جذباتی طور پر صحیح ہے, جذباتی طور پر, لیکن محمد کون ہے؟ نہیں بھائی دیکھو محمد کون ہے ہمیں کس نے بتایا, کب پیدا ہوا, کس نے بتایا؟ ٹھیک, اب سنیں. ہاں جی بتائیں. قرآن جو ہے کسی مشرک کے لیے نہیں ہے بے شک, لیکن مشرکین کی ہدایت ہدایت لائے ہیں نا. سنیں
کوئی مشرک یا کسی کافر کے لیے قرآن نہیں ہے. قرآن خود کے دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. نہیں دیکھیے پڑھ رہے ہیں نا اس آیت میں. دیکھیں یہ جو آپ نے پہلی بات کہی ہے نا کہ قرآن مشرکین کے لیے نہیں ہے, تو مجھے بتائیے اتنے سارے مشرکین اپنا دین چھوڑ کے قرآن پہ ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ ہاں میں اس وجہ سے یہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں نا, یہ بات پڑھ رہے ہیں, یہ آیت الگ ہے. سنیں میں اس وجہ سے اس بات کو لے کر آنا چاہتا ہوں. آپ مطلب ایمان ابو طالب پر آپ بیٹھے رہیں گے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا, آپ اس سے آگے بننا چاہتے ہیں نا. بھائی اصلاح آپ اصلاح کسی کر رہے ہیں, میری آپ نہیں. اگر میری اصلاح کرنی ہے تو سیدھی سی بات ہے, آپ میرے سامنے کوئی ایک روایت پیش کر دیجیے کہ جس کے اندر مفسرین میں سے محدثین میں سے کسی نے بھی ابو طالب کو صحابی میں شمار کیا ہو. بس ایک روایت کا ایمان کی بات کر رہا ہے بھائی, ایمان کی وہی تو بات ہے نا بھائی, وہی تو بتا نا. میں کچھ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں یار, ایمان کی تو اچھا سنیے, آپ اپنی بات کو کلیئر کر لیجیے گا, اس کے لیے آپ کا نمبر ہمارے پاس آ گیا ہے اور انشاءاللہ آتے رہیں گے. لیکن ابھی ہم آتے ہیں مولا علی کے تعلق سے ایک فضیلت ہے, تو اس فضیلت کو کلیئر کر لیتے ہیں نا. نہیں یہ کلیئر جلدی نہیں ہو پائے گا, یہ کلیئر جلدی نہیں ہو پائے گا. اس کو کلیئر کرنے میں ابھی کم سے کم ہمیں لگ جائیں گے 6 مہینے. اچھا ہاں بالکل, میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے نا. ہاں مجھے معلوم ہے بھائی, اس کو لگیں گے 6 مہینے اس لیے کیونکہ جو کتابیں میں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ وہ کتاب پڑھیں گے, پھر آپ اس کتاب کی تحقیق کریں گے. بھائی ہاں جی بتائیں. میں ایسا ہوں کہ جو آپ اپنی زبان سے بتا دیں گے نا تو اسی کو مان لوں گا, لیکن اگر میری مان لیجیے میرا اکابرین نے کہہ دیا ہے کہ ابو طالب کے بارے میں جمہور اہل سنت کا موقف ہے عدم ایمان کا, ہم انہیں بت پرست نہیں مانتے. ہاں بالکل جی. اور خود مسلم میں بخاری میں حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ ابو طالب جو ہے جہنم کے نچلے طبقے میں تھے. اگر اس لیے سننا آپ کو, آپ علامہ سید مظفر شاہ حسین کو سنیے, انہوں نے خود اس روایت کو بیان کرا کہ اللہ کے رسول سے جب کہا کہ اللہ کے رسول ابو طالب آپ سے محبت کرتے تھے, آپ نے اس کا کچھ صلہ دیا, تو اللہ نے کہا ہاں بالکل وہ جہنم کے نچلے گڑے میں تھے, میں نے ان کو اٹھا کے جہنم کے اوپر والے گڑے پر لا کے رکھ دیا, اب ان کے اوپر سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے. تو یہ حدیث میرے نے کہا کہ ہاں وہی بات, اب آپ کہیں ہاں جو بھی ہے, اب آپ اس حدیث کو جھوٹا ثابت کریں گے یا اس کی کوئی رجال پیش جیرا تعدیل پیش کریں گے, وہ ایک الگ میٹر ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں میں اس کو جھوٹا بھی نہیں کہہ رہا. ہاں جھوٹا ہوتی ہے نا, اس حدیث میں کچھ گنجائش بھی ہوتی ہے نا بھائی, یہ حدیث کس حوالے سے ہے کہ کیا کیا مطلب نکل سکتے ہیں. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو اللہ کے رسول کے والد کے بارے میں, تو اس کی ہم نے تشریح پڑھی, تو تشریح میں دیکھا کہ لفظ والد جو اس میں لفظ ابا آیا ہے. ٹھیک ہے, ان ابا کا سوری تھا ان ابی ابا کا فی النار, کہ بے شک تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں ہے. تو وہاں پر لفظ ابا ہے. اب لفظ ابا سے صراحت نہیں ہوتی والد کی, والد ہے. ہاں ابا تو چاچا تاؤ سب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے. ابھی اس بحث کو چھوڑ دیجیے, اس بحث کو فی الحال یہاں چھوڑ دیجیے. میرے آپ سے گزارش ہے آپ سے ایمان ابو طالب انشاءاللہ آپ کو اور میں اچھی آپ کو. ہاں جی بتائیں. ایمان ابو طالب کی بات کر ہی نہیں رہے, میں صرف 2-3 سوال کلیئر ہو چکا. آپ کے سوال کلیئر ہو جائیں گے نا کہ رات بج جائے گی. نہیں بس 6 مہینے آپ یقین مانے 6 مہینے بیت جائیں گے, اس کے بعد بھی جا کر ہماری تحقیق مکمل نہیں ہو پائے گی ایمان ابو طالب. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایمان ابو طالب کوئی ہماری ضروریات کا حصہ نہیں ہے جس کے پیچھے بحث کریں. لیکن ابھی جو بحث کا مدعا ہے میں نے کو بتا دیا کہ نبی کے والدین کے لیے موت آتی ہے بے شرموں کو, لیکن اور ہاں دوسری بات, ابو طالب کو علیہ السلام بھی کہا جائے گا, لیکن حضور کے والدین کا بات ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ پھر غلط ہے. یہ اس کو آپ اپنی بھاشا میں آگے سے بدقسمتی کہہ رہے تھے اور میں نے کہا تھا منافقت ہے. میں تو منافقت کہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ بولے یار آپ تشدد کر رہے ہو, منافقت نہیں ہے بدقسمتی. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو لگتا ہے بدقسمتی ہے. ابھی جس نبی نے مولا علی کو اپنی گود میں کھلایا ہے نا, اس مولا علی کے لیے تم دنیا کو فتوی لگا رہے ہو کفر کے. لیکن جس نبی نے اور علی نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کے لیے تمہاری زبانیں بننا ہے. وہاں پر خاموش. ان کے گستاخوں کی بھی تم حمایت, ان کے گستاخوں کی کتابیں تم سپورٹ میں پیش کر رہے ہو اپنی, کہ دیکھو جی وہ انیہ ہے تو کیا ہوا, گستاخ ہے تو کیا ہوا, کتاب تو لکھی ہے نا. یہ دوگرا نہیں چلے گا. ابھی ہم آ جاتے ہیں, زیادہ نہیں انشاءاللہ, بس 2-3 باتوں میں ہماری بات کریں.